الحمد لله الذي رفع السماوات بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأد عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے عزیز طلبہ طالبات، کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی نئی نوجوان نسل ہوتی ہے. سونا چاندی، آگ پانی مٹی ہوا اور اس سے بنی ہوئی ساری چیزوں میں وہ طاقت نہیں ہے جتنی نئی نسل انسانی میں طاقت ہوتی ہے کہ جہاز کو حرکت تو انسان دیتا ہے، وہ تو لوہے کا ایک ڈبہ کھڑا ہوا ہے. گاڑی کو حرکت انسان دیتا ہے، وہ تو چار پہیوں پہ کھڑی ہوئی ہے. جس قوم کے نوجوان بگڑ جائیں اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت زوال سے بچا نہیں سکتی. جس قوم کے نوجوان میں صرف دو باتیں ہی آ جائیں، ایک سچائی آ جائے، ایک دیانتداری اور پاک دامنی آ جائے، تو دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں اس قوم کو نہ ہلا سکتی ہیں، نہ ان کو مٹا سکتی ہیں، نہ ان پہ زوال آ سکتا ہے. میرے اللہ کے محکم قانون ہیں اس کائنات میں. اس کائنات میں اللہ کا ایک عالمی قانون ہے. جہاں سچ ہوگا، جہاں دیانتداری اور پاک دامنی ہوگی اور جہاں انصاف ہوگا، وہ اللہ کے ماننے والے ہیں تو بھی عزت پائیں گے، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں تو بھی موت تک وہ عزت پائیں گے. موت کے بعد کا فیصلہ ایمان پر ہوتا ہے. اور جس قوم میں جھوٹ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے اور ظلم ہوتا ہے، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت ذلت سے نہیں بچا سکتی. اللہ کا محکم قانون ہے، انہوں نے ڈوبنا ہے. اس سفینے کے مقدر میں کنارے لگنا نہیں ہے، بلکہ موجوں کی نظر ہونا ہے اور مچھلیوں کے پیٹ میں جانا ہے کہ میرے رب کا غیبی نظام اس کے خلاف حرکت کرتا ہے. یہ کائنات نہ خود بنی ہے، نہ خود چل رہی ہے، نہ خود مٹے گی. ایک انسانی طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، جو یہ اپنی چھوٹی سی عقل سے کہتا رہے گا ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کچھ نہیں، موت کے بعد کچھ نہیں. ایویں مولوی ڈرائی جان دین، موج کرو، مزے کرو، انجوائے کرو. یہ ایک طبقہ ہے، تھا، رہے گا. جب تک شیطان ہے یہ بھی رہیں گے. لیکن 1,24,000 نبیوں کی خبر
پھر نبیوں کے سردار کی خبر، جو سارے عالم کے سب سے بڑے انسان، سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑے رسول، سب سے بڑے پیغمبر، سب سے زیادہ اللہ کے پیارے، سب سے عالی صفات، سب سے عالی نسب، سب سے عالی خاندان، کائنات میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ کامل شریعت کو لانے والے، دین کو لانے والے، زندگی کا طریقہ بتانے سمجھانے والے۔ انسان سیکھتا ہے 5 سینسرز سے، 5 حواس، یہ سارے کمزور ہیں۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں، پیچھے نہیں دیکھتا، ادھر طارق بھائی کو دیکھتا ہوں اور رؤف بھائی کو نہیں دیکھتا، ان کو دیکھتا ہوں تو ان کو نہیں دیکھتا ہوں، اوپر دیکھتا ہوں نیچے نہیں دیکھتا ہوں۔ آپ میری سن رہے ہو، یہاں 3 بولیں آپ نہیں سن سکتے ہو۔ انسان کے حواس جن سے علم آتا ہے وہ کمزور ہیں۔ میرے نبی کو میرے اللہ نے وہ آنکھ دی تھی جو میرے تیرے جیسے نہیں تھی۔ میرے نبی نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان، اور یہ تو بڑی چھوٹی گل ہے، بڑی معمولی کی گل ہے۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے، کھڑے کھڑے آگے چلنا شروع کر دیا اور مسجد کی دیوار کے ساتھ جا کے لگ گئے۔ محراب نہیں ہوتا تھا میرے نبی کے دور میں، 2 چیزیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائیں، مسجد کا مینار اور محراب۔ تو آپ چلتے 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 دیوار کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، پہلی صف والے دیکھ رہے ہیں، پچھلے نو پتہ کوئی نہیں لگا، اگلے حیران ہے چکر کی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا اور پھر عین مصلی کے کنارے پر آ کر نماز مکمل فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے نہیں دیکھا، یہ آج آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو ایک دم میرے اللہ نے مجھے جنت کھول کے دکھا دی۔ زمین پر پاؤں ہیں اور جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ وہ کیا ہستی ہے جس کی نظر 7 سمندر نہیں، 7 آسمان کو چیر کے جنت کو دیکھ رہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا مجھے انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے جنت کی دیواروں کے باہر نظر آئے تو میں ان کے شوق میں آگے بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک دم اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، وہ بھی اوپر کہیں ہے، کہیں چھپی ہوئی ہے، اللہ ہی جانے، ہے اوپر ہی۔ تو اس کو دیکھ کے میں خوفزدہ ہو گیا، اس کی آگ، اس کے شرارے، تو میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ میرے عزیزو، جہنم کی آگ میں اس کو زیادہ نہیں بتاؤں گا، آ گئی تو ایک بات سن لو۔ اس کی دیوار میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو پوری کائنات جل کے بھسم ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی۔ ایک قطرہ اس کے پانی کا زمین پر ٹپکا دیا جائے، ساری زمین نیچے تک 24,000 کلومیٹر کا گیند کڑوی زہر ہو جائے گی۔ ایک سانپ پھونک مار دے زمین پر تو 7 بر اعظم کے جنگل جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ وہ ایک ایسی خوفناک بلا ہے، انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ایحسب الانسان ان یترک سدى الم یک نطفة من منی یمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى۔ کیا سمجھتے ہو کہ راتوں کو ناچنے والا، شراب پینے والا اور منہ کالا کرنے والا اور رات کو میرے سامنے آنسو بہانے والا، مصلی پہ تڑپنے والا، میری آنکھ ان کو نہیں دیکھ رہی؟ کیا یہ میری نظروں سے اوجھل ہیں؟ کیا میں ان سے غافل ہوں؟ کیا مجھے نظر نہیں آ رہا؟ رات کا اندھیرا اس سے چھپاتا کچھ نہیں، دن کا اجالا اس پہ نمایاں کچھ نہیں کرتا ہے۔ دن بھی رات برابر ہے، ماضی حال مستقبل برابر ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 کٹھے ہو چوتھا اللہ ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 کٹھے ہو چھٹا اللہ ہے، ولا ادنی من ذلك ولا اکثر، 4 ہو جاؤ، 6 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، 1 ہو جاؤ، اللہ ساتھ ہے۔ کدھر منہ کالا کرو گے؟ کدھر بھاگو گے؟ این المفر،
کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر۔ وہ لاہور تھا جہاں بھاگ گئے تھے، وہ ملتان تھا، میں اپنے ضلع کا نام لیتا ہوں، جہاں بھاگ گئے تھے، جہاں چھپ گئے تھے، سامنے آ بدماش، آج تیرا سارا عمل تیرے سامنے آئے گا، آج فیصلہ ہوگا یزید اور حسین کا۔ یہاں حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے، آل الرسول اہل البیت جیسے جن کے خون کا ایک قطرہ سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو، وہ پانی کی طرح بہہ گیا اور شمر غراتا رہا، اور ابن زیاد کے جھنڈے گڑ گئے اور یزید کا تخت بچھ گیا۔ کیا میرا رب سویا ہوا ہے، یا میرا رب غافل ہے، یا میرا رب کمزور ہے، یا میرے رب کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ آیت الکرسی روزانہ ترجمہ پڑھا کرو، تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شہنشاہی، اللہ کے خزانے، اللہ کی پکڑ، اللہ کی بخشش، اللہ کی عطا، اللہ کا عذاب، اللہ کا ثواب، اللہ کی پوری کائنات پر بلا شرکت غیر شہنشاہی۔ اللہ کے واسطے بچوں بچیوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ کیسی قوم ہے جن کے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہے، اور پھر وہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ کوئی مر گیا تو ختم چا پڑھو، کوئی فال کڑھنی تو قرآن چا کڑھو، کسی کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ دو۔ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا اس لیے اترا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا رب کلام پہاڑوں پر اتارتا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب زمین آسمان پہ قرآن کو اتارتا۔ یہ میرا نبی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا، اتار بھی لیا، پہنچا بھی دیا، بتا بھی دیا۔ الا هل بلغت حجۃ الوداع، الا هل بلغت، الا هل بلغت، پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا۔ کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا، کفر اسلام الگ کر کے دکھا دیا، ظلم انصاف الگ کر کے دکھا دیا، حرام حلال کو نکھیڑ کے بتا دیا، سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیا، شراب اور شربت کو الگ کر کے دکھا دیا، سود اور تجارت کو الگ کر کے دکھا دیا، بدکاری زنا اور نکاح کو الگ کر کے دکھا دیا، تجارت اور فراڈ کو الگ کر کے دکھا دیا، ظلم اور انصاف کو الگ کر کے دکھا دیا۔ اب جو ہلاک ہوگا وہ اندھا ہو کے ہلاک نہیں ہوگا، وہ دیکھ کے ہلاک ہوگا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ جو کامیاب ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا، جو ہلاک ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا وہ جو میں تو پتہ کوئی نہ ہے، وہ جو میں تو خبر کوئی نہیں لگی۔ ہاں یہ عذر نہیں چل سکتا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ آیا تمہیں بتانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ جو غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ وہ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ میرے نبی آئے تھے تمہیں بتانے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میرا محبوب آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے۔ ہاں آیا تھا، ہاں تیرے رب نے بھیجا تھا۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اٹھ جا میرے محبوب، سنا میرے بندوں کو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، تیاری کر کے آؤ، تیاری کر کے آؤ۔
ایسے ہی نہ منہ اٹھا کے آ جانا، یہاں کا پیپر نہیں دے سکتے ہو منہ اٹھا کے، چلو اتنے تک نقل بھی چل جاندی ہے، وہاں نقل کہاں چلے گی؟ آج کھرا کھوٹا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج فیصلے کا دن ہے، آج فیصلہ، لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا، آج ظلم نہیں ہوگا، آج فیصلے کا دن ہے، فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، آج ایک طبقے کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا اور ایک طبقے کو جنت کی نعمتوں میں جانا ہوگا۔ یہ سب کچھ میرے رسول لے کر آئے، ایسا کامل علم لے کر آئے، آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ جنت، چلو جنت ہی چھوٹی جی شے، بہت چھوٹی شے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کیا پرواز ہے میرے نبی کی، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ، سبحان اللہ، جاؤ میرے حبیب کو لاؤ، آسمان سجائے جائیں، سارے فرشتے پھولوں کے ہار لے کے آ جاؤ۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے اس دن اللہ نے ہر آسمان کے فرشتوں سے کہا ہوگا میری بندگی چھوڑو، جاؤ میرے نبی کی زیارت بھی کرو، استقبال بھی کرو۔ امید ہے صحیح ہوگی میری بات، کہیں پڑھی نہیں، ایسی دل کا وجدان ہے تو وجدان کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے، ٹھوس بات وہ جو لکھی ہوئی ہو، ایسے میرے دل میں آتا ہے کہ میرے اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا جاؤ آج میرے حبیب آ رہے ہیں۔ پہلا آسمان سجایا گیا آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر، دوسرا آسمان سجایا گیا یحییٰ، زکریا، عیسیٰ، تین انبیاء علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، چوتھے آسمان پر ادریس ہیں، پانچویں پر ہارون ہیں، چھٹے پر موسیٰ ہیں، ساتویں پر ابراہیم ہیں، سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی بولا جی ویزا ختم، آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، جاؤ توڑا رب تن بلا رہا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو بھی دیکھا ہے، اللہ کو بھی دیکھا ہے۔ میری بات ہو دیوار پہ مار دو، مٹی اچ دفن کر دو، میرے منہ تے مار دو، جب میں تمہیں اللہ کی سناؤں، اللہ کے نبی کی سناؤں، تم میری نسل ہو، میری لے لو، میں فقیر بن کے آیا ہوں، جھولی پھیلا کے آیا ہوں، ان راہوں سے واپس آ جاؤ جہاں تاریک اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہے، ان روشنیوں کو بجھا دو جہاں غیرت سو جائے، جہاں بے حیائی وہ ناگن بن کے پھنکارے، جہاں اس ضمیر نام کی چیز کے سودے ہو جائیں، بک جائیں، وہ علم نہیں، وہ معاشرہ نہیں، جہاں بیٹیوں کے دوپٹے تار تار ہو جائیں، جہاں مائیں اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو جائیں، جہاں شادی کے بعد بھی زنا کے اڈے چلیں، جہاں ظلم و ستم عدالتوں میں ہو اس درجے کا کہ باہر کی دنیا بھی الامان پکار اٹھے، جہاں ہر آدمی جھوٹ بولتا ہو، ہر آدمی دھوکے باز ہو، میں اپنے کیا عیب سنوں؟ میرا دیس ہے جھوٹ کا پلندہ ہے، ظلم و ستم کی بھڑکتی آگ ہے، دھوکے بازی، فراڈ، خیانت کے گٹر کھلے ہوئے ہیں، اور ممبر ایک تھا جس پہ آس تھی کہ ممبر سے کوئی اللہ رسول کی بات ہوگی، ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہو رہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے فرقہ واریت کی آگ بھڑک رہی ہے،
میں کیسے بجھاؤں؟ آپ سے کہتا ہوں تبدیلی کا ایک طریقہ ہے اوروں کو بدلو، اوروں کو بدلو، ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو بدلو۔ تم میری سن لو، میری فریاد سن لو، قرآن سے جڑ جاؤ، اپنے نبی سے جڑ جاؤ، اپنے نبی سے جڑ جاؤ۔ میرے رب کی قسم، دنیا اور آخرت کی عزتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ یہ اللہ کا جہان ہے، یہ میرے نبی کی خبر ہے۔ کس جہان کا ایک بنانے والا ہے؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، یہ میرے نبی کی خبر ہے، میرے نبی کا قرآن ہے کہ اس زمین آسمان کا بنانے والا اللہ ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، میرے نبی کے قرآن کی خبر ہے، دن رات کا بنانے والا میرا اللہ ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر میں چلنے والے بڑے بڑے بحری جہاز، یہ میرے رب کا کرشمہ، میرے رب کی قدرت، میرے رب کا شاہکار ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کی بارش میرے رب کی قدرت ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، زمین کا سرسبز ہو جانا یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، زندگی کا پروان چڑھنا میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وتصریف الریاح، موسموں کا عدل بدل ہیر پھیر میرے اللہ کی قدرت ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا معلق ہونا یہ سب میرے اللہ کی قدرت ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے، جس نے مجھے آپ کو بنایا ہے، پھر وہ ہمیں موت دیتا ہے، اس کائنات کو موت دینے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، آسمان کی موت، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كُوِّرَتْ، سورج کی موت، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں کی موت، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانوروں کی موت، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کی موت، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، پالتو جانوروں کی موت، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل جنگل کے جانوروں کی موت۔ جب قرآن بولتا ہے نا قیامت کو تو اس کا لہجہ ہیبت ناک ہو جاتا ہے، جیسے بھی میرے لہجے میں زور چل رہا ہے۔ جب قرآن قیامت کو بولتا ہے تو اس کے لہجے میں ایک بفرا ہوا لہجہ ہے اور ایک طاقتور آواز ہے جو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت، واخرجت الارض اثقالها، قیامت، وقال الانسان ما لها، قیامت، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، قیامت، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، قیامت، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، قیامت، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت، قیامت۔ اللہ کی قسم ہر لفظ دھماکہ ہے، ایٹمی دھماکے سے بڑھ کے دھماکے کی طرح دل دماغ پہ لگتا ہے۔ کاش تم تھوڑا سا قرآن بھی سمجھتے۔ ہائے پی ایچ ڈی کر چکا ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، کبھی زندگی میں قرآن اٹھا کے دیکھا نہیں۔ ماں پیو نے بھی جوتا اٹھایا، کتنے اے آئے۔ کاش کوئی ماں باپ ایسے بھی ہوتے جو کہتے میرے بچے نے قرآن کتنا سیکھا، کتنا سمجھا۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے پڑھنا، اور یہ بھی ہمارے ذمہ ہے جاننا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جاننا بھی ضروری تھا۔ اگر تم کہتے ہو نہیں پڑھیا جاندہ، ادھر کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، صرف 89 جگہ ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، قرآن میں صرف 89 دفعہ آیا ہے۔ اے ایمان والو، میرے اللہ کا خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو پہلے، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو، یہ اللہ کا خطاب ہے پورے قرآن۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اور اللہ کا ایک خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو،
اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم سب ایمان والے ایمان والیاں بیٹھے ہو، میری اتنی مان لو، ان سب سے کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں، تمہارے رؤوف صاحب سے بھی کہتا ہوں، 89 اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، میں کوئی علامہ نہیں ہوں، میں بھی ایک طالب علم ادنا حقیر صاحب۔ یا ایھا الذین آمنوا 89 دفعہ قرآن میں آیا ہے، اللہ کے واسطے اسے پڑھ لو کہ تیرا اللہ تجھ سے کیا کہہ رہا ہے، ان سے کیا کہہ رہا ہے، تم سے کیا کہہ رہا ہے کہ ڈگریاں لے کے آنا میرے پاس، لاہور یونیورسٹی کی ڈگری لے کے آنا میرے پاس۔ ارے نادان، تیری روٹی کا تو میں ذمہ دار بن چکا تھا، جاؤ دنیا پھرو، ان پڑھ پڑھے لکھوں سے زیادہ مالدار ہیں، یہیں لاہور کو دیکھ لو، جاؤ لاہور کے بازاروں میں دیکھ لو، بڑے بڑے صنعت کار گروپوں کو دیکھ لو، سارے ان پڑھ اور تمہارے جیسے ڈگریوں والے جوتیاں گھسیٹتے پھرتے ان کے پیچھے اور ان کی خوش آمدید کرتے پھرتے ہیں۔ میرے رب نے ان ڈگریوں پہ رزق نہیں رکھا ہے، اپنے خزانوں سے اس کا رزق، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں پر ہے۔ اللہ کے واسطے اب میری نسل بیٹھے ہو، اب میری اولاد کی طرح ہو، قرآن پڑھو، ورنہ آوارگی تمہیں لے جائے گی اور موت ذلت اور حسرت کی آئے گی، اور قیامت اس سے خوفناک بن کے آئے گی۔ آسمان پھٹا، زمین پھٹی، تارے ٹوٹے، سورج بے نور، چاند پرزے پرزے، سمندروں میں آگ۔ آج مر رہے ہیں پر سنبھالنے والا کوئی نہیں، آج مر رہے ہیں پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا خوفناک اللہ تعالیٰ نے منظر پیش کیا ہے قیامت کا۔ ایسا ہی دن ہوگا جیسے آج دن چڑھا ہے، ہوگا جمعہ، پرندے نکلے ہوں گے دانا چگنے، مزدور نکلا ہوگا مزدوری کرنے، اسٹوڈنٹ نکلا ہوگا لاہور یونیورسٹی جانے، تاجر بھاگے ہوں گے دکان پہ جانے کو، زمیندار بھاگا ہوگا کھیت کے لیے، پرندے نکلے ہوں گے دانا چگنے کے لیے، بادشاہوں کے تاج سج رہے ہوں گے، دربار مزین ہو رہے ہوں گے دربار لگنے کے لیے، الیکشن چل رہے ہوں گے، لڑائیاں چل رہی ہوں گی، جھگڑے چل رہے ہوں گے، گھر میں عورت، میرے نبی کی تعبیر، میرے نبی کا فرمان، یوں عورت روٹی تھاپ رہی ہوگی اور یہاں لائے گی کہ ایک دم قیامت کا دھماکہ ہوگا اور روٹی وہیں گر جائے گی۔ بچے کے لیے ماں کے ہاتھ میں نوالا ہے اور یہاں آیا، میرے رب کی قسم یہ یوں گرے گا، اندر نہیں جائے گا، وہ بچہ پیچھے جائے گا، ادھر جائے گا۔ بوڑھے ماں کو اٹھا کے لے جا رہا ہے، دھماکہ، ماں وہ گئی، بیٹا وہ گیا، بیوی وہ گئی، خامد وہ گیا، یہ دکان پڑی ہے، کدھر گئے؟ یہاں تک میرے نبی نے بتایا، میں تمہیں کر کے کہ دکاندار یوں کینچی ڈال رہا ہوگا کپڑے کو، تمہیں حدیث پاک سنا رہا ہوں، اور گاہک جیب سے نکال کے پیسے گن رہا ہوگا دینے کو، یہ کینچی یہاں یوں نہیں ہوگی اور پیسہ یوں نہیں ہوگا، کپڑا ادھر گرے گا، کینچی ادھر گرے گی، کدال ادھر گرے گی، مزدور ادھر گرے گا، زمیندار کا بیج کی مٹھی ایسے ہی ڈھیلی ہو کر بیج نیچے ڈھیر ہو جائے گا، سمندر میں آگ بھڑکے گی، اور پرندے، سورج، چاند، ستارے، سیارے آج بھاگ رہے ہیں لیکن کوئی جگہ نہیں مل رہی، ادھر بھاگ رہے ہیں موت، ادھر بھاگ رہے ہیں موت، ادھر بھاگ رہے ہیں موت، سب کو موت دے کے ابلیس پر جب اسرائیل ہاتھ ڈالے گا تو ایک غوطہ لگائے گا اور دوسرے کنارے جا نکلے گا، آگے اسرائیل، پھر ادھر سے غوطہ لگائے گا، ادھر جا نکلے گا، آگے اسرائیل، کہے گا کیا کرو گے؟ کہا آج تیرا ٹائم پورا ہو گیا، کدھر لے جاؤ گے؟ کہا الی امک الہاویہ، تیری ماں کے پاس لے جاؤں گا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، سورے کائنات مر جائے گی۔ یہ مزے کا جہان نہیں ہے، یہ کام کرنے کا جہان ہے۔ اس کے لیے اللہ نے آگے زندگی بہت خوبصورت بنا کے رکھی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تمہیں پتہ چلے زندگی کس چیز کا نام، ناچنے گانے کا نام زندگی ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا نام زندگی ہے، اور پیسے کو ڈھیر لگا دینے کا نام زندگی ہے، یا جس خالق نے پیدا کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے، اس نے کیا طریقہ بتایا ہے۔ ہاں، پہلے آسمان پہ موت، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمانوں پہ موت، پھر اللہ کو پتہ ہے، اللہ پوچھے گا ملک الموت سے کون باقی ہے،
اللہ تعالیٰ سارا ویکھ رہے کون باقی؟ ملک الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور میرے 3 ساتھی اور میں 4، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا، یا اللہ ان کو آپ کچھ نہ کہیں، یہ تو آپ کے سب سے پرانے خادم۔ میرا اللہ کہے گا اسکت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ ہاں اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ٹپ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آب دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لال چلے گا بنجارا۔ ہاں عزت یہ نہیں ہے کہ تمہارے آگے پیچھے کلاشنکوف ہمارے چل رہے ہوں، لعنت ہے اس سوچ پر، لعنت ہے اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی، زمین آسمان کی، جو ان چیزوں میں اپنی عزت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جو اندھیرے میں اجالے ڈھونڈ رہے ہیں، جو زہر میں تریاق ڈھونڈ رہے ہیں، جو ذلتوں میں عزت تلاش کر رہے ہیں، جو پستیوں میں بلندیاں تلاش کر رہے ہیں۔ عزتیں ملیں گی در مصطفیٰ سے، بلندیاں ملیں گی در مصطفیٰ سے، محبتیں ملیں گی در مصطفیٰ سے، ہیبت جلال ملے گا در مصطفیٰ سے۔ اللہ میرے اقبال کی خبر روشن کرے، میں نے اردو عربی فارسی انگریزی میں ایسا شعر نہیں دیکھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہاں جبرائیل مرا، میکائیل مرا، پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا عرش کے فرشتے اسرافیل اور میں۔ اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتوں کو موت دے دو۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا اسرافیل اور میں۔ کہے گا فَلْيَمُتْ اسرافیل، نکال لو اس کی جان۔ اسرافیل، اسرافیل کے ہاتھ میں سور ہے جو پھونک رہا ہے، تو جب وہ گرے گا تو سور اس کے ہاتھوں سے نکل کر اڑتا ہوا ایسے جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ٹک جائے گا، اور اسرافیل میت، مٹی کا ڈھیر۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ ہن اسرائیل دی واری آ گئی، انہوں دی ٹنگاں انج ہو رہی ہیں، سانو تو مارے تو ہیں، آپ بھی مرنے، تو مارنے والا تو اللہ ہی ہے، وہ تو بیچارہ نوکر ہی ہے۔ وہ کانپے گا کون باقی؟ کہ یا اللہ اب تو اوپر تو باقی، نیچے تیرا غلام باقی۔ تو اللہ کہے گا مت فإنک خلق من خلقی، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو اس اسرائیل چیخ مارے گا، زمین آسمان تو پھٹ چکے تھے نا، اگر زمین آسمان سلامت ہوتے تو اسرائیل کی چیخ سے ساتوں آسمان زمین پھٹ جاتے، ایسی چیخ مارے۔ اس کے بعد سنو میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ دوبارہ من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر تیسری دفعہ من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ کون ہے؟ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا انا القدوس السلام المومن،
میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں متکبر. این الملوک، کدھر ہے بادشاہ؟ این الجبارون، کہاں گئے ظالم؟ این المتکبرون، کہاں گئے ایڑی مار کے چلنے والے؟ کہاں گئے فرعون؟ کہاں گئے قارون، حامان، شداد؟ کہاں گئے ظلم ڈھانے والے؟ لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہوگا ہی نہیں جو جواب دے، تو اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں ہی تھا دنیا بنانے والا، میں نے ہی مٹا دیا، میں ہی دوبارہ زندہ کروں گا. ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے پیچھے پورا نظام ہے. یوں آنکھ اٹھتی ہے، اللہ کی قسم. ہائے، میرا لگا تھا میں دیکھ رہا ہوں یعلم خائنۃ الاعین، تیری آنکھ بے حیا ہوئی، میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، تیری نظر گلاسز کے پیچھے بے حیا ہو کے اٹھی ہے، کسی کو نہیں پتا. عرشوں پہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، ایک دن تیرے سامنے کرے گا یہ تیری غلط آنکھ ہے، یہ تیری غلط نیت ہے. وما تخفی الصدور، یہ تیرے دن کا کام، یہ تیری رات کا کام. اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ یہ ہے وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا. پڑھ، تیری فائل تیرے گردن میں ہے. یوں اللہ کھلی کتاب کی طرح کھول دے گا، روشن کر دے گا، دکھا دے گا. ہاں، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، یہ کون سی کتاب ہے جس نے ہر چیز میری نوٹ کر لی؟ کدھر جاؤں، کدھر بھاگوں؟ بھاگ نہیں سکتے. ہاں، میرے نبی سے اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ کہاں یاد رکھوں گا. ایک وقت ایسا، تین وقت ایسے آئیں گے، اس میں سے ایک بتانے لگا کہ جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اپنے بارے میں نہیں فرما رہے لوگ، آپ نے تو پہلے کہہ دیا میں اپنی امت کو ہر حال میں یاد کروں گا. جتنی دنیا کھڑی ہے، علماء، صوفیاء، شہداء، رابعہ بصری جیسی، جنید بغدادی جیسے، جب اللہ اعلان کرے گا طارق جمیل کو بلایا جائے حساب دینے کے لیے، یہ وہ لمحہ ہے. یہاں طارق شاہ ہو یا طارق جمیل ہو یا عبدالرؤف ہو، یہ کسی کو یاد نہیں کریں گے. کہیں گے یا لیت امی لم تلدنی، ہائے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا. اور موت اگر ہوتی تو یہ مر جاتے دہشت سے. پھر اس کو لایا جائے گا اور فرشتے اللہ کے ترازو لٹک رہا ہوگا، پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے یا ابن آدم آتیتک خولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا. طارق جمیل، تجھے زندگی دی، تجھے بہت کچھ دیا، آج کیا لایا ہے مجھے دکھا، سامنے لا، کیا ہے؟ بلاؤ عبد الرحمن آ جائے، زینب آ جائے، سکینہ آ جائے، اسماء آ جائے، خدیجہ آ جائے. ایسے نام پکارے جائیں گے، اور جس کا نام پکارا جائے گا وہ کہیں کاش میں مر جاتی، کاش میں مر جاتا، ہے میری ماں نے جانا نہ ہوتا. حالانکہ جنت ہی ہے، پر دہشت ایسی طاری ہوگی، خوف ایسا طاری ہوگا، جہنمی کا کیا حال ہوگا. تو کہیں گے لاؤ اس کے اعمال تولو. ہاں، کافر کے تولے نہیں جائیں گے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، چونکہ شرک کی وجہ سے کوئی نیکی قبول نہیں ہے، تو لہذا ان کا ترازو نہیں ہے. ترازو ایمان والوں کا ہوگا، ایمان والوں کا ترازو لگے گا.
اس کے پاس ایمان بھی ہے، ثواب بھی ہے، گناہ بھی ہے، اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، سچ بھی ہے، بدکاری بھی ہے، پاک دامنی بھی ہے، اس کو تولو۔ اور عجب حدیث سنو، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خاوند کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند سے سلوک تولا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ عمل تولا جائے گا، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے، اتنی عظیم الشان یہ قیمت رکھتا ہے یہ رشتہ، لیکن ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم نے اس رشتے کو تباہ کر کے رکھ دیا، زیر و زبر کر کے رکھ دیا۔ کیا کیا دکھ سناؤں، کیا کیا دکھڑے سناؤں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اگر اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور یوں ہو گیا، الٹے ہاتھ کا یوں، سیدھے ہاتھ، ادھر اچھا ادھر برا، یوں ہو گیا، تو اس پر ایک اعلان ہوگا، ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یاسد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی آج اس کی قسمت ہر گئی، آج اس کی قسمت ہر گئی، آج اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور یہ ناکام ہو گیا، یہ ناکام ہو گئی، اب کبھی کامیاب نہ ہوگا نہ ہوگی۔ اللہ پولیس سے فرمائے گا خودو ہو، ہتھ کڑی ڈال دو، پکڑو۔ ہماری پولیس یہاں سے پکڑتی ہے، یہاں ہتھ کڑی ڈالتی ہے، اللہ کی پولیس ایک فرشتہ آگے بڑھے گا، اگر وہ مرد ہے، مجھے دیکھو، یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں سے پکڑے گا، یہاں اور یوں کرے گا ایسے، اس کا سارا جبڑا نکل کے یوں چلا جائے گا کشتی کی طرح، اور ایسے رول ہوتا ہوا گرے گا دور اور کھڑا کر کہے گا رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہے گا رب ارجعون، یا اللہ واپس چلا جاؤں لاہور، نیک بن کے آ جاؤں؟ کلا، بکواس مت کر، زندگی دی تھی جس میں تم نیک بن سکتے تھے۔ اگر وہ عورت ہے تو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کے بالوں سے پکڑے گا فرشتہ اور یوں ایک جھٹکا دے گا، ویسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی اور اٹھ کر کہے گی رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ یہ ادنا پکڑ ہے، اور باقی آگے خوفناک کیا جھٹکے ہیں۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ ڈرے ہوئے، آپ نے کہا جبریل کیا بات، ڈرے ہو، ڈرے ہو کہ یا رسول اللہ، اللہ نے جہنم کو بھڑکایا ہے، میں تو ڈر کے آپ کے پاس آ گیا۔ تو کہنے کہ کوئی بتاؤ تو صحیح، تو وہ کچھ بتاتے بتاتے آخر میں چپ ہوئے، میں سارا نہیں بتاتا، آخر میں چپ ہوئے۔ تو آپ نے کہا چپ ہو گئے ہو؟ کہا آپ سے شرم آ رہی ہے۔ کہا کیوں؟ بولو۔ کہا جہنم کے 7 حصے ہیں، سب سے اوپر والے حصے کا نام جہنم، نیچے حطمہ، پھر لظہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر حاویہ۔ نیچے وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی نہیں نکلنا، اور جہنم میں آپ کی امت کے مرد عورت جو بڑے گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، وہ جائیں گے جہنم میں۔ تو میرے نبی بے ہوش ہو کے گر گئے، خش کھا کے گر گئے، کیونکہ آپ نے تو جہنم آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے، میں تو دونوں ویک کے نہیں دس رہا، سن کے دس رہا، پڑھ کے دس رہا، میرے نبی نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے اس بلا کو، تو آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جن راہوں پہ ہم چل پڑے ہیں، یہ اندھیر نگری کی راہیں ہیں، یہ اندیکھی منزلوں کی راہیں ہیں، یہ مر مٹ جانے کی راہیں ہیں، ان پہ چل کر کوئی قوم کبھی عزت نہیں پا سکی۔ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔
ارے اپنے اقبال کو ہی پڑھ لیتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پکڑو. ہائے میں قربان جاؤں، بڑا ہی بدنصیب ہوگا جو اس دن جہنم میں چلا گیا. اور اگر اس کے وزن بڑھ گئے، سب سے قیمتی عمل بتاؤں جو تمہارے میرے وزن بڑھائے گا. ترازو ایسے ہو رہا ہوگا، ایسے. جب وہ یوں ہوگا تو انہوں تھوڑا جیسا آئے گا، جب وہ یوں ہوگا تو وہ مرنے والا ہو جائے گا. یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، اور یہ نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے. ایک بادل آئے گا، بادل، اور آ کر اس کے رائٹ سائڈ میں اترے گا اور ترازو یوں ہو جائے گا. ایک سانس اس کو آئے گا بھرپور، کیا شکر ہے یا اللہ. پھر وہ فرشتے سے پوچھے گا یہ بادل کیا چیز ہے جس نے میرے وزن کو، جس نے میرے نیکیوں کو وزنی کر دیا. تو وہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا کے، یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا کے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں آخرت میں اپنے قریب بٹھاؤں اور تمہیں پیار بھی دوں، تمہیں محبت بھی دوں، تمہیں قریب بھی بٹھاؤں، تو اپنے اخلاق اچھے کر لینا، اپنے اخلاق اچھے کر لینا. اور یہ بھی فرمایا، اور یہ بھی سن لو، سب سے زیادہ میری نفرت کا مستحق اور سب سے زیادہ میری نظروں سے دور وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے، جو بد اخلاق ہوگا، جو بد اخلاق ہوگا. یہ جب اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا تو پھر اللہ کا اعلان ہوگا، ہاں میرا بندہ کامیاب ہو گیا، اسے عزت کا پروانہ دو. یہ آپ کو ڈگری نہیں دیں گے، لاہور والے یونیورسٹی دیتے نا ڈگری، وہ ٹوپیاں پوا کے کالیاں کالیاں ہیں تو آپ کو ڈگری دیتے نا. تو میرا اللہ کہے گا میرے بندے بندی کو ڈگری دو، ڈگری دو، جنت واجب ہو گئی، دو. اس کے ہاتھ میں گو نعرہ لگائے گا. قرآن نے اس نعرے کو خوبصورت الفاظ بنا دیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا ہوم. یہ نعرے نہیں لگاتے آپ لوگ؟ تو وہ کہیں گے کیا ہوا، کیا ہوا؟ دوسرے کیا ہوا؟ وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اور یہ میرا پیپر دیکھو، میری ڈگری دیکھو، پاس ہو گیا ہوں، پاس ہو گیا ہوں، پاس ہو گیا ہوں، جنت کی مہر لگ گئی ہے، رضائے مصطفیٰ، رضائے الہی کی مہر لگ گئی ہے. وہ کہیں گے تجھے ڈگری کیسے مل گئی؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کروں. تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ پہ جمنا ہلاکت ہے. ساری دھرتی گناہوں سے بھر کر، تمہاری کتنی عمر ہے ہماری انسان کی؟ 70 سال 80 سال. میرا رب فرماتا ہے زمین بھر دے گناہوں سے، خلا کو بھر دے گناہوں سے، سوری گلیکسیز کو بھر دے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ لگا. کوئی کرے گا؟ کوئی کر سکتا؟ سارے فرشتے کافر ہو جائیں، اللہ نہ کرے. ساری دنیا سے اسلام مٹ جائے، اللہ نہ کرے. ساری دنیا کے شیطان، انسان، فرشتے مل کر نافرمان ہو کر قیامت تک کی زندگی پا کر گناہ کریں، میرے رب کی قسم شاید سورج تک بھی نہ جا سکیں. اور میرا رب کہتا ہے کہ آسمان تک لے آ، اتنے کر کہ آسمان تک لے آ. پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ میری توبہ تو میں سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا. میرے نبی نے ترمذی کی روایت، میرے نبی نے فرمایا
اوہ، کفل بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، روزانہ رات کو نئی لڑکی لاتا تھا اپنے کمرے میں۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا۔ 60 دینار لاکھوں روپیہ بنتا ہے آج کا۔ دروازہ بند کیا، اس کو مڑ کر دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا، میں زبردستی تو نہیں کر رہا، سودا کیا ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، کفل، عزت دار ہوں، پیشہ ور نہیں ہوں۔ غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ عزت بیچنے پہ مجبور ہو گئی۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پر طوائف کے ٹھپے لگ جاتے۔ میرے ہوم ٹاؤن تلمبا ہے، وہاں رنجیت سنگھ نے ایک محلہ بنایا تھا۔ جب 1818 میں ملتان فتح کیا رنجیت سنگھ نے، مظفر خان رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے، وہ اس کے حاکم تھے، تو اس نے 3 اڈے بنائے طوائفوں کے، ایک ملتان میں، ایک کیروڑ پکا میں، ایک میرے ہوم ٹاؤن تلمبا۔ تلمبا مجھ سے 3 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں 1 مہینہ ٹھہرا رہا۔ دریائے راوی اس کو ایسے کنارے کے ساتھ ساتھ ہو کے لگتا تھا تلمبے کے۔ اب تو ہمارے دریا سوسل آ گئے۔ چند سال پہلے میں نے وہاں ان سے ملنا شروع کیا، ان بچیوں سے جو پیشہ کرتی ہیں۔ میرا جی چاہتا تھا میں کپڑے پھاڑ کے باہر نکل جاؤں، میرا کلیجہ پھٹ گیا ان کے ظلم و ستم کی داستانیں سنتے سنتے سنتے، کہ انہیں نچانے والے ماہر، میاں، سردار، چودھری، راٹھ، نواب، ان کی ہوس پوری ہوئی، اور غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پہ طوائف کا ٹھپا لگا جسے کوئی دھو نہ، موت بھی نہ دھو سکے۔ کون عورت ہے جو اپنے جسم کو بیچنے پر خوش ہو؟ یہ مرد ہے ظالم، جس نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے عزتوں کی نیلامی کر دی۔ شادیاں بھی تو کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل 10 سال کے بعد اب وہاں کی ہر لڑکی کہتی ہے ہماری شادی کروا دو مولانا صاحب۔ میں کہا بیٹی میں کہاں سے لاؤں وہ معاشرہ جو تمہیں قبول کرے؟ میں کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس آنسوں کے سوا کچھ نہیں ہے، میں ان کے گھروں میں۔ عورت کی فطرت نہیں ہے کہ اپنے جسم کی نمائش کرے، اپنی عزت کو بیچے۔ جب بخل بڑھتا ہے، جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے، عیاشیاں بدماشیوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، پوچھو ان سیاستدانوں سے الیکشنوں پہ کتنا پیسہ یہ برباد کرتے ہیں، یہ شادیوں کی نمائش پر کتنے پیسے برباد کرتے ہیں، غریبوں کو کتنا دیتے ہیں۔ غریب کی بیٹی عزت بچ سکتی ہے صرف میرے ملک کے مالدار زکوٰۃ دینا شروع کر دیں۔ اس نے کہا کفل، عزت دار، بھوک نے جسم بیچنے پہ مجبور کیا۔ تو کفل رونے لگا، کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، اور میرے لیے دعا کرتے، میں بہت درندہ انسان۔ وہ چلی، اور جو تجھے پیسے دی بہت بڑی رقم تھی، کہا لے جا تجھے ہدیہ ہے۔ جب صبح ہوئی وہ گھر پہنچی، کفل مر گیا، اچانک مر گیا، اور یہ اتنا گندا انسان تھا کہ کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی سے کندھا دینے نہ آتا، کوئی اس کا جنازہ پڑھنے نہ آتا۔ واہ میرے رب، اس کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام تھے، میرے آپ کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ، محمد و احمد، ماہی و حاشر، عاقب و فاتح، خاتم ابو القاسم، طٰہٰ یاسین، مزمل مدثر، شاہد مبشر، نذیر داعی اللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین، کافۃ للناس، بشیر و نذیر،
عزیز حریص رؤوف رحیم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اول بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہن بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناب بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفقشار بن سام بن نوح بن لامل بن متوشالہ بن ادریس بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. میدان معاشر میں جہنم ایک چیخ مارے گی چنگاڑے گی. بڑے بڑے فرشتے انسان اولیاء انبیاء زمین پر گریں گے اور گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے, کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی. ماں جو کہتی ہائے میں قربان کہے گی نفسی نفسی. باپ بیٹا بھائی بہن دوست عزیز ارے ان کو چھوڑو, یہ بڑے چھوٹے رشتے ہیں. نبی اور امتی سب سے بڑا رشتہ ہے. سارے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی. ابراہیم کہیں گے یا اللہ میری جان بچا, میں نہیں کسی کا سوال کرتا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری جان بچا, میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. ایک آواز سنو گے, آج یاد رکھ لو, آج کا دن لکھ لو اپنے سینے کی تختی پر, 8 فروری 2018 جمعرات. ایک آواز سنو گے جو ایسی درد بھری ہوگی, جو ایسا نوحہ ہوگا, جو ایسا مرثیہ ہوگا, جو ایسا دکھڑا ہوگا کہ نظریں پھر جائیں گی. یہ کون ہے؟ یہ آواز کیا ہے؟ امتی 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 میری امت میری امت میری امت. کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ نظریں ٹکیں گی کہاں؟ محمد مصطفیٰ پر نظریں ٹکیں گی. ایک ہستی فرما رہے ہوں گے یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. ایسی موت مت مرو کہ نبی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. ایسی موت مت مرو کہ اللہ کے سامنے مجرم بن کے کھڑے ہو چکے ہوں. ساری انسانیت نفسی نفسی, ایک ہستی امتی امتی, وہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں غیروں نے نہیں مارا, ہمیں اپنوں نے مارا ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. عدالتوں میں ظلم و ستم یہ امریکہ نے سازش کی ہے. جھوٹے FIR سے چل کر جج انصاف پسند بھی ہو تو کیا کرے, ساری فائل ہی جھوٹ ہے, پیچھے مقدمہ درج کرانے والا جھوٹ ہے, وکیل جھوٹ ہے, جج دیانتدار بھی ہے تو سچ کہاں سے تلاش کرے گا؟ یہ کس نے سازش کی مجھے بتاؤ. قوموں کے سفینے یاد رکھو. میں تاریخ کا طالب العلم ہوں, میں نے اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو کھپایا ہے تاریخ میں. کوئی قوم سازش سے ہلاک نہیں ہوئی آج تک, کوئی قوم دشمن کی سازش سے ہلاک نہیں ہوئی. ہمیشہ جب قومیں اخلاقی پستیوں کا شکار ہوئیں, اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوئیں, ظلم و ستم کو وتیرہ بنایا, شراب و زنا کو عیاشی بنایا, ناچ گانے کی محفلوں کو سجایا, ناپ تول میں کمی کی, اللہ نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. ہاں آج خنجر دشمن کے ہاتھ میں تو تھا ہی تھا, آج ہر امتی کے ہاتھ میں خنجر ہے, سوائے چند ایک کے
اور ان کا نشانہ میرے نبی کا دل ہی ہے. شراب کے اڈے، یہ خنجر ہے میرے نبی کے سینے میں. سود کے کام، ظلم و ستم، قتل ناحق، ماں باپ کی نافرمانی، رشتے ناتوں کا سفید ہو جانا، یہ ڈرگز، یہ مافیا، یہ نشے، یہ سب میرے نبی کے سینے پر خنجر ہے. اذان ہو رہی ہے، مسجدیں ویراں ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. ہاں، یہ کون سی سازش ہے؟ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، یہ سازش. روزہ نہیں رکھتا میرا پنجاب، یہ سازش. رشوت ہر دفتر میں ہے، کس کی سازش؟ مائیں ذلیل ہو رہی، کس کی سازش؟ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی. سن لو جوان بیٹھے ہو، امید ہے اکثر کے والدین انشاءاللہ زندہ ہوں گے. فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی. تم دیکھتے میں کیا کرتا؟ میں عشاء کے مصلی پہ کھڑا ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، با جماعت عشاء کی نماز ہوتی اور میرے گھر سے آواز آتی، میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. یہی مائیں تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہیں. میرے نبی کو پیغام پہنچا، علقمہ مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ دوڑ کے آئے. علقمہ صحابی جن کے بارے میں قرآن کہتا کُلًا وعد اللہ الحسنى، صحابہ سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اللہ نے کہا میرے نبی تیرے تمام صحابہ کے لیے تیرا رب جنت کا وعدہ کرتا ہے. سورہ فتح. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہلوانے والے میرے نبی، کہنے والا صحابی، اور کہہ رہا جی نہیں پڑھا جا رہا. بول رہے ہیں، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا. کہا اچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں. بلاؤ. آپ نے پیغام بھیجا، ام علقمہ میں آ جاؤں یا آپ آتی ہو؟ کہا جی میں آتی ہوں. آپ علقمہ سے ناراض ہیں؟ جی ناراض ہوں. کیا ناراضگی ہے؟ سننا کان کھول کے، یہ بھی سننا کان کھول کے. کیا ناراضگی ہے؟ یا رسول اللہ دین کی کوئی ناراضگی نہیں. راتوں کو اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے. مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، مجھے گلہ اپنی ذات کا ہے. جب مجھ سے بات کرتا ہے بدتمیزی کے ساتھ کرتا ہے، میرا دل دکھا دیتا. اتنا سخت ہو کے بولتا ہے کہ میرا دل دکھ جاتا. اور کوئی گلہ نہیں ہے جو آج کی اولاد ماؤں کے ساتھ کر رہی ہے، باپ کے ساتھ کر رہی ہے. بڑی پرانی بات یاد آ گئی. ایک بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے، تو آج تائیں میرے واسطے کی بنایا ہے. اس کے باپ کے چہرے پر جو حسرت تھی، میں آج بھی رو رہا ہوں اس حسرت کو، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اس کا باپ ایک حزن و یاس، حسرت کی تصویر بنا ہوا، بس ایک لفظ بول رہا تھا، اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر. ہمارے علاقے کا واقعہ، اچھا میرا پتر. اس سے آگے اسے بولا نہیں جا رہا تھا اچھا میرا پتر، اور وہ کہہ رہا تھا تو میرے واسطے بنایا کی، تو میرے واسطے کیتا کی. آپ نے کہا علقمہ کی ماں معاف کرتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا دکھی ہے، میں نہیں معاف کرتی. آپ نے فرمایا اگر میں آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گے اس کی؟ کہ نہیں آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی، آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی. آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا. صحابی کہنے والا میرا نبی، ان کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے. اور ماں سے کوئی بدتمیزی ایسی بڑی نہیں جیسے آج ہو رہی ہے. تیز بولتا ہے، لہجہ سخت ہوتا ہے. ماں دکھی ہے، کہا اچھا نہیں میں اسے جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکتی، آپ اگر معاف کر. کہ میں نے معاف کیا. ہم نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ اللہ جانتا ہے. کہا کوئی نشانی بتائیں. سنو یہ بچیاں، آپ نے فرمایا جب دیکھو بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں، جب دیکھو بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے. جب بیٹیاں بھی
جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں گی تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ ہاں بہت دور چلا گیا۔ کفل کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام ہیں، میرے آپ کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ صبح ہوئی وہ توبہ کر کے مرا، اس کی توبہ کی عمر 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میکسیمم، ساری زندگی گناہوں کی تاریک رات ہے، رواں داغدار ہے، اور آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی توبہ ہے۔ صبح جب لوگوں نے دیکھا تو کفل کے مین گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ کیا یہ کیوں لکھوایا تھا؟ یہ کیوں لکھوایا تھا؟ یہ کیوں لکھوایا تھا؟ یہ اس لیے لکھوایا تھا کہ ہم کفل کو معاف کر چکے ہیں، جاؤ اس کے غسل میں، دفن میں، جنازے میں شرکت کرو، عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچاؤ۔ یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، رحیم و کریم و رحمان۔ میرے عزیزو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جدھر جانا ہے جاؤ، اللہ رسول کو ناراض کر کے زندگی نہ گزارو، گھاٹے کا سودا۔ ہماری تاریخ تو کربلا جیسے چاند سے چمک رہی، کربلا جیسے سورج سے روشن ہو رہی ہے۔ ہماری تاریخ میں تو میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی ایک بول کے پیچھے۔ کوئی یزید کی بیعت کرنے پر جہنم میں نہیں چلے جاتے، جنت واجب ہو چکی تھی۔ کب؟ یہ شہادت کی وجہ سے نہیں، ماں کا دودھ ابھی چھوٹا نہیں ہے، ابھی ماں کا دودھ پیتے ہیں۔ تو میرے نبی نے بشارت دی، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایسے اٹھایا ہوا، ادھر حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، بڑے چھوٹے کا لحاظ کرتے تھے دائیں بائیں سے۔ حسن سر سے کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ، حسین سر سے کمر تک علی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ، جن کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ آج وہ 72 نفوس قدسیہ اور 16 گھر کے افراد کو لے کر ذبح ہونے کو تیار ہیں کہ چھری چلاؤ، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ایک بول، ان کی تو جنت اس وقت ہو چکی تھی۔ ہے یوں اٹھایا ہوا، یہ تو چلو معقول بات ہے، یوں اٹھاتے ہیں، عام عادت ہے، لیکن میرے نبی نے عرب، سنو، عرب کے دستور میں بچے کو اٹھانا باہر عیب تھا، عیب، سن رہے ہو؟ عرب سردار ہو اور بچہ اٹھا کے باہر آ جائے، عیب تھا، کوئی نہیں اٹھاتا تھا۔ اور میرے نبی نے کہاں اٹھایا؟ اب باہر آئے، یہاں نہیں، یہاں حسن، یہاں حسین، یہاں بٹھا کے باہر نکلے۔ وہ بددودی کھوپڑی گھوم گئی، یا رسول اللہ یہ کیا؟ اس کے لیے تو نہیں، یہ کیا؟ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ ہاں میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ اتنے بڑے فضائل والی ہستی، ایک ایک کر کے سارے ذبح کروا دیے، ایک بول ہی تو تھا، کر لیتے یزید کے بعد گھر میں جا کے توبہ فرما لیتے۔ نہیں، ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں تھا، پیغام ادھورا جاتا کہ ہم اللہ رسول کے لیے کوئی سودے بازی نہیں کرتے، ہم اللہ رسول کی رضا پر کوئی سودے بازی نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، آپ ابھی والدین نہیں ہو، والدین بنو گے تو پتہ چلے گا اولاد کا درد کیا ہوتا ہے۔ قطر ہماری جماعت گئی تو میں ہاسپٹل گیا، ایمرجنسی سے لے کر گئے، کسی ڈاکٹر کو ملنا تھا، تو ایک بچہ وہ اس میں کھاٹ میں تڑپ رہا تھا، اس کی ماں یوں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی، ایسے اس کے چہرے پر جو درد تھا، میرے آنسو نکل، میں تو جانتے نہیں کون، میرے آنسو نکل آئے بچے کو دیکھ کر، ماں کے چہرے کو دیکھ کر، ایسے اس کے چہرے پر دکھ، درد اور تڑپ تھی، اور
بچہ ہاسپٹل میں ہے، ٹھیک ہو گیا ہوگا انشاءاللہ، اگر گیا ہوگا تو طبعی موت لے کے گیا ہوگا۔ میرے نبی کے نواسے کو تو دیکھو، کمال ہے۔ پھر امت جھوٹ بولے، پھر فحاشی کے اڈے چلائے، 10 دن کے لیے کربلا یاد کرے، 12 دن کے لیے نبی کو یاد کرے، اب پھر وہی صبحیں وہی شامیں۔ 2 سال کے بچے عبداللہ سب شہید ہو گئے۔ بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان کام ہے؟ سب شہید ہو گئے۔ ایک بچہ عبداللہ، کہ میرا بچہ ملا دو، میں جا رہا ہوں۔ ان کا خیال تھا معصوم بچہ ایسے کوئی کیا کہے، 2 سال کا بچہ لے کر آئیں، بہن یہاں سینے سے لگا کے یہاں بٹھایا، بٹھا کے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ابن الموقد نے تیر مارا، نشانہ خطا بھی جا سکتا تھا پر امتحان ابھی باقی تھا، وہ تیر سیدھا یہاں آ کے لگا اور گردن یوں ڈھلک گئی، بچے کی آہ بھی نہ نکلی۔ ساری جنگ میں کچھ نہیں بولے، یہاں دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، یہاں دل بھر آیا اور بچے کے خون کو اپنی ایسے لپ میں لے لیا، یوں آسمان کی طرف اچھال کے کہا، اللہ تو راضی ہے تو بس میرا کم بڑھ گیا ہے۔ میرے عزیزو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جو کرنا ہے کرو، جدھر جانا ہے جاؤ۔ ایک اللہ ناراض نہ ہو، ایک اللہ کا نبی ناراض نہ ہو، یہ فلسفہ قرآن ہے، یہ فلسفہ اسلام ہے، یہ فلسفہ انبیاء کرام ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پیپر دے رہے ہیں، یہ پیپر موت پہ جا کے رزلٹ نکلے گا، منفی ہو گیا تو بتا دیا، مثبت ہو گیا تو تھوڑا سا بتا کے بات سمیٹتا ہوں۔ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق۔ سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق۔ زبان کا میٹھا بول، الفت بھرا بول، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، گالی سے بچو، الزام تراشی سے بچو، بہتان سے بچو، ہیرا پھیری سے بچو۔ اپنے اندر اور باہر کو خوبصورت بنایا اور یوں ہوا، اعلان ہوا کامیاب، پیپر ہاتھ میں آیا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گیا۔ اب ایک دم ایک تبدیلی آئے گی، میں گیا اپنے قد کے ساتھ، آپ گئے 5 فٹ، 5.25، 5.5، 5.25، 6، 6.25، 4.5۔ جب اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو لگیں گے جنت کے جوڑے پہناؤ، تو اب جنت کا جوڑا 5 فٹ کا نہیں ہے، جنتی 130 فٹ کی ہائٹ کے اللہ نے رکھی، 130 فٹ لمبا قد ہوگا۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا 130 فٹ، اماں حوا کو پیدا کیا 130 فٹ۔ یہ بات تو سارے مجمع کو شاید معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت بنائے گئے، یہ بات شاید کم معلوم ہو کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا، سب سے حسین حوا، دونوں اماں ابا 130 فٹ کی ہائٹ ہے۔ یہ تو پھر ہم گھستے ٹائم اور زمانے کی گردش یہ گھٹاتے ہمیں یہاں لائی ہے۔ اصل قد 130 فٹ ہے، یہی واپس چلا جائے گا۔ میں ایک سے لطیفہ یاد آتا ہے، میں سنا دیا کرتا ہوں۔ ایک زمیندار نے مراسی کو گھوڑا پکڑا کے دی مالش کر۔ مراسی بڑی نازک جہی قوم ہے، وہ تھوڑی دیر تو لگا رہا، جب زمیندار اندر گیا تو اس نے وہ جا کے سو گیا۔ پیچھے چور گھوڑا کھول کے لے گئے، جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا گھوڑا کوئی نہیں، وہ بھاگ کے گیا اپنا خرگوش لا کے نا انہوں رسے باندھ کے تو مالش نو شروع ہو گیا۔ اتنے زمیندار باہر آئے، اسے کہا میرا گھوڑا کی دیکھیں جی یہ کھل ہوتا ہے، اسے کہا پھٹے منہ تیرا یہ گھوڑا ہے؟ وہ تو خرگوش ہے۔ اسے کہا سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 گئے تھے، آسا ہی اڑ بنے خرگوش بنے ہیں۔ ایسے ہی
اس کائنات نے ہمارے ساتھ یہ مذاق کیا ہے، ہمیں گھساتے 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 اس نے آ کر ان قدوں کے ساتھ یہ اللہ واپس کرے گا. واپس جب اعلان ہوگا نا کامیاب ہو گئی، کامیاب ہو گیا، چند دن کا روزہ رکھ لو، چند دن کا روزہ ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، بیت جانی ہے. خوبصورتی کے ساتھ بتاؤ گے تو آج اس کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ کہے گا جنت کا جوڑا، تو اس کا یہ آپ نے دیکھا کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے یوں ایسے، تو ایک دم اس کا قد یوں جائے گا اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر یہ فکس ہو جائے گا. پھر اللہ اسے جنت کے 100 جوڑے پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، اور پورے جسم سے بال غائب ہو جائیں گے، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، ہلکی مونچھیں، اور باقی سارا جسم شیشہ. اور 100 جوڑے، اور جوڑے لا کے ہیکے کر کے توڑے اتے پاوے گا. ایک امر آئے گا تم دیکھو گے تو 100 جوڑے پہن چکے ہوگے، چونکہ 100 جوڑے خود پامنے پائے گئے تو موڈے تو رہ گئے نا پا کے. تو لہٰذا ہر کامیاب عورت، کامیاب مرد، ایک امر آئے گا، ایک بجلی کوندے گی، چمکے گی، اور 100 جوڑے ہوں گے، عورت کے بھی مرد کے بھی. سر پہ تاج ہوگا، اور ایمان والی عورت کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اتریں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے. اتنے لمبے اللہ تعالیٰ بال نصیب فرمائے گا. اگر ایک بال توڑ کے یہاں رکھ دو لاہور یونیورسٹی میں تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی، روشنی پھیل جائے گی. اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا. جوانی دے گا، بڑھاپا مر گیا، صحت دے گا، بیماری مر گئی، زندگی دے گا، موت مر گئی، نعمتیں دے گا، فقر و فاقہ مر گیا، محبتیں دے گا، لڑائیاں ختم ہو گئیں، کھانا پینا دے گا، پیشاب پخانہ ختم ہو گیا. کھائے گا کوئی پاخانہ نہیں، پیے گا کوئی پیشاب نہیں ہے. پاک پاکیزہ، نہ تھوک، نہ بلغم، نہ نیند، نہ اونگ، نہ تھکن، نہ تھکاوٹ، نہ عمر کے گزرنے کا کوئی. 5 نبیوں کی صفتیں: آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر. 6 بھی ہو گئے، کہیں 5 ہیں 6. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، نبی والے، میرے نبی والے اخلاق، عیسیٰ علیہ السلام والی عمر 33 سال پہ فل سٹاپ لگ جائے گا. ٹائم آف ہو جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا تو وقت جو ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے وہ اثر ختم ہو جائے گا. تو 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال. اور کھائے گا ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پیے گا ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ. یہ جنت کا پانی ہے، اس میں یہ ڈالا انگلی کو، اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں کر دیا. اس طرح سے زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی. اور جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے تسنیم. تسنیم. باقی سارے چشمے چلیں گے، چشمے چلیں، زمین پر چلیں گے. دریا دودھ کا، دریا شہد کا، دریا پانی کا، دریا شراب کا. اللہ پلانے والا ہے، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، اللہ پلانے والا ہے. بلکہ اللہ نے ایک جگہ سورہ دہر میں پینے پلانے کی 3 مجلسیں بیان کی ہیں. ایک مجلس ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. ایک ہاتھ میں سراہی اٹھائے گا اور دوسرے ہاتھ میں جام پکڑے گا اور یوں ڈال کے پیے گا. یہ ہے 33 نمبر والی جنت. 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر والی سب سے ادنا درجے کی جنت ہے. کہ وہاں کیا ہوگا کہ وہاں خود ڈال کے پی رہا ہے. یہاں بھی خدام ہوں گے، یہاں بھی خدام ہوں گے. فرق بتانے کے لیے 3 درجے کہ یہاں ڈالیں گے، پیئیں گے. دوسرا درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. وہاں ان خود نہیں ڈالیں گے، ان کو نیچے ہے بوفے سسٹم، اپے پوتے اپے کھاؤ، ٹھیک. اوپر والا درجہ ہے خدام سسٹم، نوکر سسٹم. نوکر ڈالے گا پیش کرے گا،
نوکر ڈالے گا، یہ خادم ہوں گے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، موتیوں کی طرح حسین نوکر خدام پیش کریں، پھر فرشتے پیش کریں، پھر جنت کی حوریں پیش کریں. اور میرے نبی نے فرمایا، اب ان کے بیٹھے ہوئے حوریں کیسے سنو، پر اللہ نے سنائی ہے، مجھے سنانی پڑے گی نہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں کن ہاتھوں سے جام پکڑائے گی کہ انگلی کا اتنا حصہ اگر سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا. چلو ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور جنت کی عورت کا حسن میں نے یہ بتایا اتنا. اور 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. اس کو تھوک آتا نہیں، تھوک تو عیب ہے، ایویں تھوڑیاں رالاں کٹھیاں کوٹھیاں کر کے زور مار کے تھو کرے تو اگر کوئی ایک آدھ قطرہ بھی سمندر میں چلا گیا، کئی سال ہو گئے سمندر کا سفر، ہر سال ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں سمندر کا سفر ہو جاتا. جب میں سمندر کی وسعتوں میں آتا ہوں تو مجھے حدیث یاد آتی ہے، یا اللہ کیا بنایا ہے تو نے، اتنے بڑے سمندر اور ایک قطرہ اس کا ایک رال اس کی ٹپک جائے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیسرا درجہ، اللہ ہمیں اس میں بنا دے. آمین تو کہہ دو. وہ کیا ہے؟ وہاں نہ حوریں ہیں، نہ فرشتے ہیں، نہ نوکر ہیں، نہ بوفے ہے. وہاں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا. خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم امیر خسرو. وہاں اللہ ہوگا، خود پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ہائے 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 ہائے. وہ نیچے والے کہیں گے یار تو انہوں یہ کیوں لب گیا، وہ خود کہیں گے نیچے، وہ کہیں یا اللہ یہ اتنا پروٹوکول ہمیں کیوں ملا، ہمیں کیوں ملا. آپ خود ہی ساقی بن گئے تو اللہ فرمائے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. میں دیکھتا تھا تمہیں، نافرمانی میں تم فرما بردار تھے، بدکاریوں میں تم پاک دامن تھے، حرام کے چکروں میں تم حلال پہ تھے، غفلتوں کے دیس میں تم بیدار تھے. تمہاری رات میری یاد میں گزرتی تھی، آنسو بہاتے تھے، میں دیکھتا تھا. آج تیرا رب ساقی ہے، پی. اللہ اکبر. جنت کے ملنے کے بعد بھی ایک خلا باقی ہوگا. جب اللہ پردہ ہٹا کے سامنے آئے گا اور اپنا دیدار کرائے گا، بس وہیں کام ہو جائے گا. اور ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ جنت کے نعمتوں کو دیکھیں گے ان 2 آنکھوں سے. آپ جنت کے نغمے سنیں. اللہ جنید جمشید کی مغفرت فرمائے، مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگا ہم جو گانا تیار کرتے ہیں نا وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5 منٹ، اور اس پر بھی ہمیں مہینہ لگ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے. میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں، 3.5 کیوں؟ کہنے لگا بور ہو جاتے ہیں لوگ، اتنا لمبا سنتے نہیں، بور ہو جاتے. میں نے کہا جنت میں جب اللہ محفل موسیقی سجائے گا نا، محفل موسیقی سجائے گا تو پہلا نغمہ 70 سال کا ہوگا. 70 سال وہ ہوگا جنت کی حوروں سے. اللہ کہے گا جنت کی لڑکیوں سے، یہ میرے بندے آئے ہیں، یہ دنیا میں نہیں سنتے تھے، آج انہیں سناؤ. تو جنت کی لڑکیوں کی آواز ہوگی اور جنت کے درخت ساز بنیں گے اور ہوا میوزک ڈائریکٹر بنے گی. ہوا انہیں ڈائریکشن دے گی اور ان ہوا کی اس کا نام ہے مثیرہ. ہوا کا نام مثیرہ، میوزک ڈائریکٹر مثیرہ. وہ درختوں کے پتوں کو اس طرح ہلائے گی کہ ہر درخت، ہر ٹہنی، ہر شاخ، ہر پتے سے وہ دھن نکلے گی جو دوسرے سے جدا ہوگی اور آپس میں مکس نہیں ہوں گی. ہر دھن کی لذت الگ سنو گے. اس کے ساتھ جنت کی لڑکیوں کا گانا ہوگا. 70 برس تک بیٹھے سنتے رہو گے. میرے رب کی عزت کی قسم، ایسے بیٹھے ہو نا تو یوں نہیں ہو سکو گے، یوں بیٹھے ہو تو ایسے نہیں ہو سکو گے، ایسے ہو تو سیدھے نہیں ہو سکو گے. اتنا اللہ اس میں
تمہیں مزہ دے گا، گم ہو جاؤ۔ پھر اللہ کہے گا کیسا ہے؟ کہا جی واہ چس آ گئی، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چس آ گئی۔ تو اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو، کہیں گے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا داؤد، داؤد آؤ بیٹھو، یہ میرے بندے بندیاں ہیں، انہیں آج خوش کرو۔ اس کائنات میں سب سے سریلی آواز داؤد علیہ السلام، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلتے تھے، پہاڑ، جنگل کے جانور باہر نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، اتنی آواز تھی۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ تو دنیا میں تھی، کہا میں نے واپس کر لی کئی گنا۔ اب داؤد علیہ السلام کی آواز اور جنت کا ساز، جنت والوں کو جنت ہی بھول جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے مزار، کہیں گے اس سے اچھا سنو، کہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، حبیب اللہ، اے میرے حبیب، آئیے محفل کو رونق بخشیے۔ ہاں میرے نبی کی آواز، جنت کا ساز، جنت کے دریا بھی تھم جائیں گے ہمارے نبی کی آواز کو سن کر، اور اپنا آپ جنت ہی، پہلے جنت بھولے تھے اب اپنا آپ بھولا بیٹھیں گے۔ پھر ان کی باری ختم ہوگی تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سناؤں، اللہ اکبر، اب اس سے اچھا سناؤں، کہنے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا، اس سے اچھا کیا ہو سکتا؟ کہیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین، اب تمہارا رب آئے گا وہ تمہیں سنائے گا۔ اب ارحم الراحمین کی باری ہے۔ اب دو تبدیلیاں آئیں گی فزیکلی، ہم کانوں سے سن رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا۔ اللہ یوں پردہ ہٹائے گا، یہ تو میں نے ویسے ہی ہاتھ کا اشارہ کر دیا، وہ تو ہر چیز سے پاک ہے، اس کے لیے نہ کوئی تشبیہ ہے نہ کوئی تمثیل ہے، وہ بلا تشبیہ ہے بلا تمثیل ہے۔ ایسے پردہ ہٹے گا تو جب اللہ سامنے آئے گا، ہائے ایک بول سنا دوں پھر بتاتا ہوں کہ کیسے دیکھو گے۔ یہ سب نیک لوگ، نیک بندے بندیاں، نمازی، تہجد گزار، روزے دار، مجاہدین، مبلغین، علماء، اولیاء کرام، صالحین سب موجود ہیں، لیکن اللہ کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا، کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا؟ جب پردہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اللہ فرمائے گا مرحبا بالصادقین، آپ کا رب سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے۔ سچ، میں نے بیان شروع یہاں سے کیا تھا، سچائی، دیانتداری، پاک دامنی، انصاف جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے لہراتے رہیں گے۔ جھوٹ، دھوکہ، بدکاری، فحش، ظلم جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے ہمیشہ سر نگوں رہیں گے، پورب پشچم کی ہوائیں بھی انہیں اڑا نہ سکیں گی، ذلت پستی مقدر ہوگی۔ آج اللہ یہ نہیں کہہ رہا میرے نمازی آ گئے، کہے گا میرے سچے بندے آ گئے، میں مرحبا کہتا ہوں۔ اب سنو، اب یہ جو آپ اللہ کو دیکھو گے نا، یہ آنکھیں ناکافی ہیں، ناکافی ہیں، یہ احاطہ نہیں کر سکتے، احاطہ تو پھر بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے جسم میں کوئی کھرب ہا کھرب سیلز ہیں، اور ہر سیل میں ہر چیز بننے کی اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ یہاں بھی آنکھ بن سکتی ہے، یہاں کان بن سکتا ہے، ہر سیل، اور جو تمہارے ڈاکٹروں کی بات ہے 10 کھرب کم و بیش زیادہ، یہ اندازہ ہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ 10 کھرب کا مجھے لفظ یاد پڑتا ہے، 10 کھرب سیلز اینٹوں سے ہمارا جسم بنا ہے۔ جب اللہ سامنے آئے گا، یہ آنکھ نہیں، ہر سیل کو اللہ آنکھ کی طاقت دے گا، اور آپ پورے جسم سے اللہ کو دیکھو گے، پورے جسم سے۔ خوبصورت شکل آنکھوں میں آتی ہے تو اندر تک چلی جاتی ہے، جب سارے وجود سے اللہ کا نور اندر جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ اور جب اللہ اپنا اب اللہ کیا سنائے گا؟ اب اللہ قرآن سنائے گا، اللہ قرآن سنائے گا، قرآن سنائے گا۔ اب یہ تمہارے کان نہیں سنیں گے، سر سے لے کر پاؤں تک جتنے سیلز ہیں سب میں
اللہ کان کی طاقت پیدا کرے گا، تمہاری پوری باڈی اللہ کے قرآن کو سنے گی، اللہ کے کلام کو سنے گی۔ پھر اللہ ایک ایک کا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے، خوش ہو، راضی، ٹھیک ہو، راضی ہو، خوش ہو، کوئی تکلیف؟ ایک مرد عورت ایک 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 سب کا نام لے کر پھر اللہ کہے گا خوش ہو، کہیں گے اللہ بڑے خوش۔ اللہ کہے گا جنت کے مزے، کہو بڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے بڑی چیز دوں، میں تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، چلو موج کرو۔ تو کہیں گے یا اللہ، یا اللہ ہم دنیا میں نمازیں تو پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہنا، نماز نہ چھوڑ۔ ہے نماز جب ٹوٹتی ہے، چھوٹتی ہے تو اللہ سے تعلق کی رسی بھی ٹوٹتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں 1439 سال میں اگر کسی کو نماز کی گنجائش ملتی تو میدان کربلا کے شہداء کو ملتی، کہ جو ظلم تھا وہ بھی عجیب تھا، جو مظلوم تھا وہ بھی عجیب تھا، جو وقت کی اس وقت نوعیت تھی وہ بھی عجیب تھا، لیکن اس قافلے نے نماز نہیں چھوڑی۔ ظہر کا وقت داخل ہوا، ظہر کا وقت داخل ہوا تو امام عالی مقام نے زہیر کو بلا کر کہا شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دے، پھر جو کرنا کر لینا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں ہماری تلوار چلے گی، ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں ہوگی۔ تو میرے نبی کے نواسے نے فرمایا پھر نماز نہیں چھوٹے گی، تاکہ لاہور والوں کو پیغام دیا جا سکے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، مجھے نماز نہیں چھوڑنی، مجھے نماز نہیں چھوڑنی۔ میں اپنے آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، نماز نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ آج ہی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ مزہ نہیں آیا نماز کا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے حسین ہیں، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دو، ہم جیسے دیکھے بغیر کرتے تھے آج تجھے دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حیثیت بدل گئی، دنیا میں تم لاہور میں میرے بندے تھے، میں آقا تھا، تم عبد تھے، میں معبود تھا، تمہارے ذمہ بندگی تھی، اب تم میری جنت میں میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ جاؤ موج کرو، مزے کرو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو، اللہ کے واسطے ہر شعبے میں ایک خوبصورت زندگی میرے نبی دے کر گئے، اس کو سیکھو، اسے سیکھو، اسے سیکھو۔ یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ جب اللہ موقع دے وقت لگانا، لیکن اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں نماز سے غفلت نہ کرو۔ آپ کٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، یہ ہمارے دین کا دستور نہیں ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، میں اس کو تو نہیں مٹا سکتا۔ یہ تو کہہ سکتا ہوں اپنی نظروں کا پردہ بنا لو، اپنی نظروں کا پردہ بنا لو۔ جب نظر اٹھ جاتی ہے تو قدم بھی اٹھ جاتے ہیں، جب نظر جھک جاتی ہے تو ساری دنیا کے شیطان مل کر بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کی نظروں میں حیا کا سرما لگ جاتا ہے، اس پاک دامنی کے ساتھ اللہ سے ملو گے تو میرے رب کی قسم وہ عزتیں پاؤ گے جس کو نہ خواب میں دیکھ سکتے ہو نہ تصور میں لا سکتے ہو۔ والدین زندہ ہیں، ان کی دعائیں لو، بدتمیزی نہ کرو، آپس میں کسی سے لڑو۔ کالج ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، گروپ بندیاں بھی ہوتی ہیں، پارٹی بازیاں بھی ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑ بھی ہوتے ہیں، تو محمد مصطفیٰ کے امتی بن کے اٹھو یہاں سے، جس سے لڑے ہو سب سے پہلے صلح کرو، اس کے گلے لگ جاؤ، اس سے معافی مانگ لو۔ جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، یہ لڑکے جب صلح کرتے ہیں تو اللہ ان کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو اس رشتے کو بچانا اتنا پسند ہے۔ جن استادوں سے پڑھتے ہو ان کو عزت دو، احترام دو، ادب کرو، علم کے شوقین بنو، ڈگری کے شوقین نہ بنو، علم کے شوقین بنو، ملازمت کے شوقین نہ بنو، علم کے شوقین۔ جب تک تم علم میں خود کفیل نہیں ہوتے، ہماری تو اب عمر آگے چلی گئی،
ہمارے پڑھنے کا جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، تمہارے پڑھنے کا وقت ہے۔ علم کسی کی وراثت نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے، جو محنت کرے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ مجھے ان اداروں سے بھی شکوہ ہے کہ یہ بھی کاروباری سینٹر ہیں، انہیں بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی نسل تیار کریں کہ جو علم والی ہو، جو علم والی ہو، جو علم والی ہو۔ یہ تو دکھ والی بات پہ تم نے تالیاں بجائی ہیں۔ یہ تو دکھ ہے میرے دیس کا کہ میرے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ میری نسل علم والی نہیں ہے، ڈگری والی۔ تمہارا بھی گلا ہے، تمہیں کون سا شوق ہے علم حاصل کرنے؟ تمہیں ڈگری چاہیے، نوکری چاہیے، گاڑی چاہیے۔ تمہیں علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا تو ہم یوں ذلیل ہوتے۔ جو قوم اپنے علم میں خود مختار نہیں، خود کفیل نہیں، وہ کبھی بھی خود کفیل نہیں ہو سکتی ہے، وہ کبھی خود مختار نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد پر، انہوں نے عبادت کا ٹائٹل پیش کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اسے کیوں خلیفہ بناتے ہو؟ ہمیں خلیفہ بناؤ، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں۔ اللہ نے آدم کو علم دیا، اسے علم کی دھاک بٹھائی فرشتوں پر، کہا نہیں، صرف بندگی سے خلافت نہیں ملتی، خلافت کے لیے سب سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے میری نسل سے گلہ ہے، انہیں علم کا کوئی شوق نہیں ہے، بس انہیں پاس ہونے کا شوق ہے، ڈگری کا شوق ہے، جاب مل جائے۔ مغرب نے آنکھیں کھولی، علم میں ان کی دو صدیاں اس میں کھپے اور اس میں فنا ہوئے، ان پر اللہ نے علم کے دروازے کھول دیے۔ ہم چوپڑی روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چوپڑی روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج تک ڈاکٹر یہ لکھ رہا ہے، یہ لکھ رہا ہے، یہ لکھ رہا ہے، کل نہیں، یہ نہیں، کیوں جی امریکہ سے ریسرچ آئیے کہ اب یہ نہیں، اب یہ ہے، اب یہ نہیں، اب یہ ہے۔ تم خاک کے ڈاکٹر ہو، میرے دیس کا ڈاکٹر بھی تاجر ہے، وہ بھی کہتا ہے کسٹمر آ گیا، مریض کو کسٹمر سمجھتا ہے۔ میرے دیس کا وکیل مظلوم کو کسٹمر دیکھتا ہے، اور میرے دیس کا تاجر وہ فراڈیا بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھو 5 انگلیاں برابر نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن میرے دیس کا اکثر روگ یہی ہے۔ تو میرے عزیزو، میری نسل ہو، میرا سرمایہ ہو، آج یہاں بیٹھے بیٹھے جو کچھ بھی ہم خطا کر رہے ہیں نا، آج یہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ کی قسم، تم آدھی زبان سے کہو گے توبہ اور 7 آسمان میں گونج آئے گی، ہاں ہم نے قبول کی، جاؤ معاف کیا۔ آدھی زبان سے کوئی کہہ دے، 7 آسمان میں آواز آتی میرے اللہ کی، جاؤ معاف کیا۔ تو یہ چند موٹی موٹی چیزیں میں تمہیں 1 گھنٹہ 35 منٹ ہو گئے، اس میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں؟ میں نے کیوں دے دیا ہے، قرآن سے جڑو، اپنے نبی کی زندگی سے جڑو، قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ اور آخری بات کرتا ہوں، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو، کسی فرقے کے نمائندے مت بنو، کسی فرقے کے نمائندے مت بنو، اللہ کے واسطے امت محمد بنو، امت محمد بنو، امت محمد بنو۔ بغداد تباہ ہو گیا تھا، ہلاکوں نے 15 لاکھ آدمی ذبح کر دیے، اور اس میں بڑا سبب فرقہ واریت کی لڑائی تھی، فرقہ واریت کی لڑائی تھی، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر آ گئے تھے، تو اللہ نے ہلاکوں کو بھیج کر سب کے گلے کٹوا کے کوڑے میں پھینکوا دیے۔ بچو، تم خود قرآن پڑھو، تم خود میرے نبی کی زندگی پڑھو، جو تمہارا عقیدہ ہے اسے اپنے سینے میں چھپا کے رکھو، لیکن باہر کا چولا امت والا بناؤ، باہر کا کرتا امت والا بناؤ، اندر میں تم سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، وہابی ہو، لیکن چولا پہنو میرے نبی کے امتی ہونے کا۔ اللہ کے واسطے ایسے لوگوں سے بچو جو تمہیں بھڑکا کے چلے جائیں، لڑا کے چلے جائیں، وہ میرے نبی کی شریعت کے دشمن ہیں، میرے اس دیس کے دشمن ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ ٹکڑا دیا تھا کہ اس کو محبت کا گہوارہ بناتے، اس لیے نہیں دیا تھا کہ عزتیں نیلام ہو جاتی، مسجدوں میں قتل عام ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزو، میں آخری بات کرتا ہوں،
کسی سے لڑے ہوئے ہو نا صلح کر لینا، اور پہلے اللہ سے صلح کریں. کرتے ہو صلح اللہ سے؟ کرتے ہو؟ میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اے زمین و آسمان کے شہنشاہ، ہم تیرے بندے، تو غنی ہم فقیر، تو غنی ہم محتاج، تو بے نیاز ہم ضرورت مند، تو لا مکان، تو لا زمان، تو بیوی بچوں سے پاک، تو ہر ضرورت حاجت سے پاک. ہم سارے کمزور، بے بس، حقیر، فقیر، ہمیں نفس و شیطان نے گناہوں میں ڈبو دیا. آج ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. یا اللہ اتنا بڑا مجمع کسی بھی سخت سے سخت دل کے پاس بھی جائے گا تو وہ بھی دل نرم کر کے بیٹھ جائے گا. اے مولا یہ میری نسل تیرے سامنے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اپنی زبان سے توبہ کا اقرار کیا ہے. یا اللہ یہ جھوٹی موٹی ایسے اصلی کر دے، یہ دل سے ایسے پکا کر دے. یا اللہ میرا یہی سرمایہ ہے، میں یہی سرمایہ لے کے تیری بارگاہ میں پیش ہوا ہوں. یا اللہ انہوں نے مجھے نمائندہ بنایا ہے. اے بحر و بر کے اللہ، اے عرش و فرش کے اللہ، تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آنسوؤں کا واسطہ جنہیں پوچھنے کے لیے تو جبریل کو بھیجتا تھا، تجھے وہ مدینے کی تڑپ کا واسطہ جب تیرے محبوب نبی مسلح پر تڑپتے تھے تو خود جبریل کو بھیجتا تھا، پوچھ کے آ کیوں رو رہے ہیں. تجھے تو پتا ہوتا تھا کیوں رو رہے ہیں. جبریل پوچھتے، تیرے نبی فرماتے امت کا غم تڑپا رہا ہے. آج ہم انہی کی امت ہے میرے مولا، ہمیں غیروں سے اتنا گلہ نہیں ہے جتنا اپنوں سے گلہ ہے. ہمارے ایمان کے سودے بھی ہو گئے، ہماری عزتیں بھی نیلام ہو گئیں، ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرف بیچ دیا گیا. میرے مولا تو نے ہمیں خطہ دیا کہ تیرے دین کی فضائیں ہوتی، محبت کی فضائیں ہوتی، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا. یا اللہ کسی کی فریاد تو سن میرے مالک، تو نے کیسے لٹیروں کے حوالے، کیسے نااہلوں کے حوالے کیا. ہر آنے والا دن زیادہ خوفناک، ہر آنے والی رات زیادہ بھیانک، ہر بدلنے والی رت پہلے سے زیادہ دردناک، ہر آنے والا سال پہلے سے زیادہ المناک. کدھر جائے یا اللہ؟ ہم سارے بھاگ کے تیرے پاس آئے. یا اللہ ہمیں اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے. ہم نے کسی بادشاہ کا در نہیں کھٹکھٹایا، ہم نے کسی صدر وزیر کا در نہیں کھٹکھٹایا. ہم تیرے در پر آئے ہیں، تجھے تیرے حبیب کا. یا اللہ ہماری تو جھولی خالی ہے. یا اللہ پہلے لوگ تجھے اپنے عملوں کا واسطہ دیتے تھے، تیری مدد آ جاتی تھی. ہم تو یہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے فقرے ہیں. یا اللہ ہماری جھولی میں کچھ نہیں ہم تجھے پیش کریں کہ جس پر ہم کہیں کہ اس کے تو فیل. ہم 14 صدی پیچھے لوٹتے ہیں. ہم تجھے تیرے حبیب کے آنسو پیش کریں، ان کی راتوں کی درد بھری فریادیں پیش کریں. تھک گئے، اور جیسے بچہ رو رو کے ماں سے کہتا ہے اماں ہوں تو میں رو رو کے تھک گیا ہوں تو میری مان جاؤ. یا اللہ ہم بھی تھکے پڑے ہیں میرے ماں، صبح کر دے، صبح کر دے. یا تھک گئی تیرے محبوب کی امت. عرب بھی ذبح ہو گئے، عجم بھی ذبح ہو گئے، عزتیں نیلام ہو گئی، ظالم غراتیں کرتے، مظلوم سسکتے کرتے. یا اللہ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دی. کوئی ابو بکر جیسا ہی دے دے یا اللہ، کوئی عمر جیسا دے دے، کوئی عثمان جیسا دے دے، کوئی علی جیسا دے. یا اللہ کوئی اپنے نیک بندوں کے حوالے ہمیں فرما، ہمیں تاجروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں بھیڑیوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں درندوں کے حوالے نہ فرما. یا اللہ تو آ جانا، یا اللہ تو آ جا، آ جا میرے مالک. تیرے محبوب کی امت پر ایسا کڑا وقت کبھی بھی نہیں آیا جیسا آج کل آیا ہوا ہے. یا اللہ تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے، سارے غیر تانا دیتے ہیں تمہارا رب ہے کہاں. یا اللہ یہ تو تانا ہی ہمیں مار گیا میرے مولا. اے میرے رب تو آ جا. یا اللہ اپنے حبیب کی امت کو سمجھ. یہ میری نسل بیٹھی، یہ میری نسل بیٹھی ہے، یہ گم ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ اندھیروں میں گم ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ اندھیری رات کے مسافر بنتے چلے جا رہے ہیں، یہ ویرانوں میں بھٹک رہے ہیں. انہیں اپنا آپ دکھا دے، انہیں اپنے حبیب کا جلوہ دکھا دے، انہیں صراط مستقیم کا روشن راستہ دکھا دے. یا اللہ کدھر جاتا؟ آخری پناہ تو ہے، دل تو نے بدلنا ہے، تو نہ بدلے تو یا اللہ
بس میں کیا ہے؟ بے بس ہیں، گندے پانی سے بنے ہیں، کل مر کے مٹی ہو جائیں گے یا اللہ۔ پھر تیرے سامنے کھڑے ہو، پھر تو راضی ہوگا تو کام بن جائے گا، تو ناراض ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے یا اللہ۔ تیرے ہی سپرد ہے تیرے محبوب کی امت یا اللہ۔ نے پاک دامنی دے دے، عزت آبرو دے دے، تقوی توکل دے دے، ہمارے بازاروں میں رزق حلال کی تجارت عام کر دے، یہ سود کو مٹا دے، سود خوروں کو ہدایت، یہ غریبوں کی بچیوں سے کھیلنے والوں کی عزتیں خاک میں ملا دے یا اللہ۔ دل دکھی ہے میرا، ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہے، بظاہر ساز خاموش ہے لیکن فریادوں سے بھرپور ہے میرے پاس۔ تو اپنے حبیب کی امت کی حفاظت، یہ ہماری بچیاں، یہ ہمارے بچے یا اللہ، ایسا گندا ماحول، ایسی گندی زندگی یا اللہ، کیا ہوگا؟ تو آ جانا یا اللہ، تیرے آنے سے کام بنے، تو لا مکان و لا زمان ہے، تو آنے جانے سے پاک ہے، مجھے پتا ہے۔ یہ تو ہماری فریاد اور دعائی ہے، اسے پاگل ہو کر بہکی بہکی باتیں شروع کرتا ہے، دکھوں نے ہمیں، صدموں نے ہمیں یا اللہ نیم بے ہوش کیا ہوا ہے، یہ نیم بے ہوشی کی صدایں کہ آیا تو تو شارک سے زیادہ قریب، تو تو شارک سے زیادہ قریب، پر ہم نے نافرمان سے تجھے ناراض کر دیا ہے۔ ہم تجھے، یہ سارے نوجوان توبہ کر رہے ہیں، تجھے جوانی کی توبہ بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے، انہیں ماں باپ کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں پاکستان کا سرمایہ بنا دے، ہمارے اداروں کو تعلیمی ادارے بنا دے، ہمارے ہسپتالوں کو بیماروں کے علاج گاہ بنا دے، ہماری عدالتوں کو انصاف کا اڈا بنا دے۔ تو ظلم ہی ظلم ہے یا اللہ، میرے دیس میں تو عدالت کے نام پہ ظلم ہے، تو اب مظلوم کہاں جائے گا یا کون سا در کھٹکھٹائے گا؟ تو اپنی دھرتی کو صاف کر دے یا اللہ، ایسے فرعونوں سے، ایسے شدادوں سے، ایسے نمرودوں سے یا اللہ، تو اپنی دھرتی کو صاف کر۔ تو قدیر ہے، ہم مقدور ہیں، تو مالک ہے، ہم مملوک ہیں، تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو بے نیاز ہے، ہم حاجت مند ہیں، تو لا مکان ہے، ہمیں تو مکان چاہیے، تو لا زمان ہے، ہمیں تو خوبصورت زمانہ چاہیے۔ تو تھک گئے میرے مولا، مہربانی کر دے، تو فیصلہ کر دے، کوئی ہوا چلا دے، کوئی فیصلہ کر دے خیر کا، ہدایت کا۔ اس ساری میری نسل کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ان کی حفاظت فرما، اور پورے ملک کی میری نسل کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ، ہمارے اداروں میں جو کھوٹ، خیانت، ظلم، رشوت، اللہ اسے کون ختم کرے گا تیرے سوا؟ بازاروں میں دھوکہ، فراڈ، فریب، ملاوٹ، اسے کون ختم کرے گا تیرے سوا؟ یا اللہ، یا اللہ، کوئی بھیج دے اپنے نیک بندے جو اس کشتی کو مجدار سے کنارے تک پہنچا دیں۔ ہم سب سے راضی ہو جا، ان سب سے راضی ہو جا جو ہم میں ایمان پہ تیرے پاس پہنچے ہوئے ہیں، ان کے درجے بلند فرما، اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو دن ہماری خوشی کا دن، بڑا اوکھا وقت ہے موت کا میرے مالک، جب اپنی مٹی میں پھینک کے آ جاتے ہیں، منو مٹی کے نیچے ڈال کے واپس ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، وہ دن ہماری زندگی کا خوبصورت ترین دن ہو جب تجھ سے ملاقات ہو رہی ہو، ہمارا آخری عمل سب سے خوبصورت بنا دے، ہماری آخری عمر سب سے حسین بنا دے، اور اپنی ملاقات کا وقت سب سے خوبصورت بنا دے، تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، ہم تجھے دیکھ کے خوش ہو جائے، راضی ہو جائیں۔ یا اللہ، قبر کے اندھیروں کو نور میں بدل دے، میدان معاشر کے خوفناکیوں کو اپنے حبیب کے پڑوس کی خوبصورت صحبت کے ساتھ بدل دے، وہاں کی پیاس کو اپنے حبیب کے حوض کوثر کے پانی سے ٹھنڈک میں بدل دے۔ اور میرے رب، میرے مولا، میرے آقا، جب تو اعلان کرے گا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ، مجرم الگ ہو جاؤ۔ یا اللہ، تجھے پتا ہے ہم مجرم ہیں،
پر معافی مانگتے، پر ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ہم پھر توبہ کرتے ہیں، ہم کرتے رہیں گے، معاف کرتے رہنا، ہمیں قیامت کے دن مجرموں میں نہ کھڑا کرنا، کوئی ہمیں ہتھ کڑی نہ لگ جائے، کوئی جہنم کی آگ دیکھنے کو بھی نہ دیکھنے دینا، ہمیں یا اللہ بجلی کی طرح گزار کے اپنے حبیب کا پڑوس دے دینا، اپنے نیک بندے بندیوں کا پڑوس دے دینا۔ یہ ہمارے بچے بچیاں ہیں، ان کا مستقبل خوبصورت کر دے، ان کا مستقبل خوبصورت کر دے، ان کے گھروں کو، ان کے گھر آباد فرما، انہیں پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، انہیں یا اللہ وہ حیا دے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کریں، انہیں وہ حیا دے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کریں، ایسی خوبصورت زندگی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا رب۔